الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فرمان میں رکھے۔ سورہ نساء ہمارے زیر مطالعہ ہے اور پچھلی نشست میں ہم نے اس کی 18 آیات جو ہے وہ پڑھ لی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 19 سے جو ہے وہ اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ النساء کا مطلب خواتین، تو خواتین کو تو یہ صورت خاص طور پر پڑھنی چاہیے، جاننا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا احکامات دیے ہیں۔ مردوں کے لیے بھی یکساں مفید ہے، ان کو بھی معلوم ہو کہ خواتین کے کیا حقوق و فرائض ہیں، اور مردوں کے لیے بھی اس کے اندر کئی جو ہے وہ حکمت و دانائی کی باتیں موجود ہیں۔ آغاز ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو خواتین کے ساتھ ظلم و ستم کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ ان کو بھی مال وراثت کی کوئی چیز سمجھا جاتا تھا۔ جس طرح کوئی شخص جو ہے جب فوت ہوتا ہے تو اس کے پاس سونا چاندی ہے، زمین جائیداد ہے، تو وہ جس طرح ورثہ میں تقسیم ہوتی تھی، تو اسی طرح خواتین بھی اس کے مال وراثت میں ہوتی تھیں، اور وہ خواتین بھی جو ہے وہ تقسیم ہوتی تھیں۔ تو اکثر کوئی قبضہ کر لیتا، اور سم ٹائمز بڑا بیٹا جو ہے وہ قبضہ کر لیتا کہ جی یہ ساری جو باپ کی بیویاں تھیں یہ اب میری ہو گئی ہیں، یہ میرے عقد میں رہیں گی۔ تو ایک تو یہ بے حیائی کا کام بھی تھا، اور دوسرا یہ کہ یہ خواتین کو ایک گڈس کماڈٹی سمجھنے والی چیز تھا۔ تو لہٰذا اب اس حوالے سے احکامات آ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، یعنی تم جو ہے وہ زبردستی ان کے وارث بن جاؤ، وہ نہ بھی چاہتی ہوں اور تم زبردستی ان کے وارث بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ ہی روکے رکھو انہیں تاکہ تم لے سکو اس میں سے جو کچھ تم نے دیا ہے انہیں، یعنی یہ عورت کو اس لیے روکے رکھنا کہ اس کو جو ہے وہ جو کوئی مال ہے تو وہ دے کے پھر وہ مجبور ہو اور وہ پھر جان چھڑا کے جائے، تو اس سے بھی جو ہے وہ روکا جا رہا ہے۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، سوائے اس کے کہ وہ ارتکاب کریں کھلی بے حیائی کا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور برتاؤ کرو ان کے ساتھ بھلے طریقے سے۔ تو جو خواتین ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ بھلائی کے ساتھ معاملہ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ناپسند کرتے ہو انہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کی کوئی بات وہ ناپسند ہوتی ہے مردوں کو، یا بعض اوقات ایک سے زیادہ باتیں کوئی ناپسند ہوتی ہیں، کوئی عادت ہوتی ہے، جس طرح زیادہ بہتر لفظ یہ ہے کہ کوئی عادت ہوتی ہے جو کہا جاتا ہے کہ یہ عادت جو ہے نا اس کے اندر بہت بری ہے۔ تو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ممکن ہے تم ناپسند کرتے ہو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی بہت بڑی بھلائی جو ہے وہ رکھ دی ہو۔ یعنی تم جو ہے وہ اس عورت کے اندر ہو سکتا ہے نیگیٹو پہلوؤں پر دیکھ رہے ہو، لیکن اس کے پازیٹیو پہلو بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ تمہیں اس کے پازیٹیو پہلو جو ہے وہ نظر نہ آ رہے ہوں، اور تم نیگیٹو پہلوؤں پر ہی زیادہ جو ہے متوجہ ہو۔ آگے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم چاہو بدلنا ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، یعنی بہرحال پھر حالات جو ہے وہ
ایسے ہو گئے ہیں کہ اب ایک دوسرے کے ساتھ رہا نہیں جا سکتا، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ بھائی ایک بیوی کو چھوڑ کے دوسری بیوی کر لو، جس طرح مرد کو اختیار ہے طلاق دے کے وہ جو ہے وہ دوسری شادی کر لے، یا عورت بھی چاہے تو وہ خلا لے سکتی ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم چاہو بدلنا ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم دے چکے ہو انہیں ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کوئی چیز واپس نہ لو، یعنی تم نے ان کو ڈھیروں مال دیا اور سونا چاندی دیو تو اس میں سے کوئی چیز پھر تم واپس نہیں لے سکتے۔ یہی آیت جو ہے وہ پھر ایک خاتون نے کوٹ کی تھی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اس طرح کا قانون بنانا چاہا کہ حق مہر جو ہے وہ اس سے زیادہ نہ ہونا چاہیے، تو اس پر پھر ایک خاتون آئی بوڑھی اور اس نے آگے کہا کہ آپ کیسے یہ قانون بنا سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں یہ کہا ہوا ہے کہ ڈھیروں سونا بھی دیا ہوا ہو تو تب بھی تم واپس نہیں لے سکتے۔ تو پھر اس خاتون کے کہنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ تو وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم دے چکے ہو ان میں سے کسی کو ڈھیروں مال، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ بھی نہ لو، یعنی طلاق دینے کے بعد یہ نہیں کہ میں نے تمہیں فلاں موقع پر یہ تحفہ دیا تھا اور فلاں موقع پر یہ تحفہ دیا تھا اور یہ ساری چیزیں اب واپس کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب تم ان سے وہ چیزیں واپس مت لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم لوگے وہ مال بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے، کیا تم اس طریقے سے جو ہے وہ اس سے مال لوگے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم اس سے مال لوگے؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ بے حجاب ہو چکے ہو تم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ، یا یہ کہ تم لطف اندوز ہو چکے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، تم ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے رہے ہو، تبھی تم نے جو ہے وہ تحفے تحائف دیے تھے، تو تم کس طرح جو ہے وہ چیز لے سکتے ہو؟ اب کیسے تم کس منہ سے تم واپس لوگے؟ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ لے چکی ہیں تم سے ایک پختہ عہد، یعنی نکاح ہوا تھا تو نکاح کے نتیجے میں ایک تعلق جو ہے وہ قائم ہوا تھا، تو اس تعلق کے نتیجے میں یہ معاملہ جو ہے وہ یہ سارا ہوا تھا، تو اب تم کس طریقے سے اب یہ ان کو دیے ہوئے تحفے تحائف اور چیزیں واپس لوگے؟ تو لہٰذا بات وہی ہے کہ ان کو جو چیز دے دی جائے ان سے واپس مت لو۔ اب یہاں جیسے میں نے کہا تھا کہ عورت کو مال وراثت سمجھا جاتا تھا، اور بیٹا جو ہے وہ بڑا وہ اپنے باپ کی اپنی ماں کو چھوڑ کر، یعنی ایک تو اس کی سگی ماں ہوتی تھی، اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ باپ کی جتنی بیویاں ہوتی تھیں ان سب کو وہ اپنے نکاح میں لے لیتا، یہ کہتا یہ آج سے میری ہیں۔ تو اب اس کی بھی رکاوٹ ڈال دی گئی، اس سے بھی روک دیا گیا کہ جو سوتیلی ماں ہے اس سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور مت نکاح کرو ان سے جن سے نکاح کیے ہیں تمہارے باپوں نے، من النساء، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، ہاں اس کے جو گزر چکا، یعنی جو ماضی ہے اس کو تو اب تبدیل نہیں کیا جا سکتا، تو جو ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس کو چھوڑو، لیکن آج کے بعد تم نے اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح نہیں کرنا۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور سخت بیزار کرنے والی بات ہے، وساء سبیلا، اور وہ بہت برا راستہ ہے جو تم اختیار کر رہے ہو۔ تو لہٰذا اس سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روک دیا۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ کن خواتین سے نکاح حرام ہے، کن خواتین سے کبھی بھی نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، یعنی پیدائش سے لے کر مرنے تک کون سی ایسی خواتین ہیں جن کے ساتھ کبھی بھی جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ محرمات ابدیہ، محرمات ابدیہ، کون سی ایسی محرم خواتین ہیں جو ہمیشہ محرم رہتی ہیں۔ حرمت علیکم، تو حرام کر دی گئی ہیں تمہارے اوپر، امہاتکم، تمہاری مائیں، ماں کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اور تمہاری بھائی کی بیٹیاں، بھائی کی بیٹیوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھتیجیاں، تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیاں مطلب بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہے تمہیں، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں جو تمہاری دودھ شریک ہیں۔ آج کل تو جب سے یہ ڈبے مارکیٹ میں آئے ہیں تو وہ سسٹم ختم ہو گیا ہے کہ دودھ شریک بھائی والا، اب تو ڈبہ شریک بہن اور ڈبہ شریک بھائی ہوتے ہیں، تو لہٰذا آج کل جو ہے وہ چلتا ہے، لیکن پرانے زمانے میں چونکہ اس طرح نہیں تھا، تو اگر کسی ماں کا دودھ نہیں ہوتا تھا تو وہ جو ہے وہ پھر کسی اور دائیا سے دودھ جو ہے وہ پلواتی تھی۔
اس زمانے میں تو یہ تھا بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت پڑھیں تو اس زمانے میں یہ تھا کہ وہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں دیہاتوں میں بھیج دیا کرتی تھی. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلیمہ دائیں جو ہے وہ لے گئی تھی، تو گاؤں دیہات میں لے جا کر ان کو جو ہے وہ پھر ایک تو گاؤں دیہات کی فضا جو ہے وہ صاف ستھری ہوتی ہے، غذا صاف ستھری ہوتی ہے، زبان صاف ستھری ہوتی ہے، تو لہٰذا بہت سارے فوائد ہوتے تھے. تو وہاں جا کے وہ دودھ جو ہے وہ پیتے تھے کسی خاص ماں کا، تو لہٰذا کسی خاص دائیا کا. تو وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ جو تمہارے پھر دودھ شریک بھائی بہن ہوں گے ان کے ساتھ بھی تم نکاح نہیں کر سکتے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور مائیں تمہاری بیویوں کی، جو یعنی ساس ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری زیر تربیت لڑکیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں. ربائب وہ کہتے جیسے عورت کی کوئی پہلے جو ہے وہ بچی تھی، پھر اس کا شوہر فوت ہو گیا، طلاق ہو گیا، بچہ یہ بچی تھی، تو اب وہ کسی اور مرد کے نکاح میں آ گئی ہے، تو وہ اب اس کی تو بیٹی نہیں ہے لیکن اس کی بیوی کی بیٹی ہے، تو وہ پھر ربائب کہلاتی ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری وہ زیر تربیت لڑکیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں. مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، تمہاری ان بیویوں سے تم مقاربت کر چکے ہو جن سے، یعنی جس بیوی سے تعلق قائم کر لیا ہے، اب اس کی پھر اولاد سے بشک وہ کسی اور شہر سے ہو اس کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پھر اگر تم نے نہیں کی مقاربت ان سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ. تو یعنی پھر اگر تعلق قائم نہیں ہوا تھا تو وہ پھر جو ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری نسل سے ہیں، یعنی بہو بھی جو ہے وہ محرمات ابدیہ میں سے ہے. ایک دفعہ جو بہو بن جائے پھر اس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، بشک وہ شوہر بیٹا طلاق دے دے، بشک بیٹا فوت ہو جائے، جس بھی کیفیت میں ہو، لیکن جو سسر اور بہو ہے یہ پھر محرمات ابدیہ بن جاتے ہیں. ان کے آپس میں پھر کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. جیسے باپ بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے سسر اور بہو کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کر لو دو بہنیں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کہ دو بہنوں کو جمع کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بڑھایا ہے، اور کچھ مزید خواتین کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی بہن کے علاوہ اس کی پھوپھی، بھتیجی اور خالہ اور بھانجی سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے. تو یہ لہذا یہ بات بھی آ گئی کہ دو بہنوں کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے علاوہ جو رشتے حدیث میں آئے وہ بھی جمع نہیں کیے جا سکتے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک ساتھ. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں یہ کہ جو پہلے ہو چکا، پہلے اگر کوئی اس قسم کی غلطی ہوئی ہے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. تو یہ وہ خواتین تھیں جن کا تذکرہ تھا کہ جن سے نکاح جو ہے وہ حرام ہے، اور یہ اگر گنے جائیں تو یہ تعداد میں کتنی بنیں گی؟ یہ ماں ایک ہی ہوتی ہے اور کتنی اور محرمات ہو جائیں گی، تو زیادہ سے زیادہ ہو جائیں گی تو 20-30 ہو جائیں گی، 40 ہو جائیں گی، 50 ہو جائیں گی. اس کے علاوہ ساری دنیا جو ہے وہ حلال کر دی گئی ہے، ساری دنیا کی عورتیں حلال ہیں، تو ان میں سے کسی کے ساتھ بھی تم چاہو تو نکاح کر سکتے ہو. اب یہ تو تھی، یہ ان عورتوں کا تذکرہ تھا جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اب ان عورتوں کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جن کے ساتھ کسی خاص وقت نکاح نہیں ہو سکتا اور بعد میں پھر ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. والمحصنات من النساء، اور حرام کی گئی ہیں تم پر شوہر والی عورتیں، یعنی جس کا پہلے نکاح ہوگا وہ، تو اس کا جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں یہ کہ شوہر فوت ہو جائے، طلاق دے دے، پھر اس کا دوسری جگہ نکاح ہو سکتا ہے. تو والمحصنات من النساء، اور حرام کی گئی ہیں تم پر شوہر والی عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے جن کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی کنیزیں. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے خواتین جو ان کے علاوہ ہیں. یعنی جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ چند ایک رشتے بنتے ہیں اور 50 60 100 خواتین ہو جائیں گی. ہاں شادی شدہ کر لیں تو وہ پھر بڑی تعداد میں ہو جائیں گی، لیکن کنواریوں میں سے اور متعلقہ میں سے اور بیواؤں میں سے اگر دیکھا جائے تو وہ چند ہی ہیں محرمات، باقی سب جو ہے وہ نامحرم ہیں، ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے.
کتاب اللہ علیکم وحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین، تاکہ تم حاصل کرو انہیں اپنے مال کے ذریعے پاک دامن بنا کر، یعنی ان کو بسانے کی نیت سے۔ نکاح میں جو ہے وہ یہ شرط لازم ہے کہ جب نکاح ہو رہا ہو تو بسانے کی نیت ہو، چسکا لینے کی نیت نہ ہو یا کوئی اس طرح کی بات نہ ہو۔ آگے آ رہا ہے ان تبتغوا باموالکم، تاکہ تم انہیں حاصل کرو اپنے مال کے ذریعے محسنین، پاک دامن بنا کر، اور ان کو جو ہے وہ بسانے کے لیے نیت سے، غیر مسافہین، نہ کہ لذت لینے والے بن کر، یعنی صرف اس لیے ان کو اپنے نکاح میں لے لو گے چلو مزہ لیں گے تو اس کے لیے پھر چھوڑ دیں گے، تو اس کے لیے پھر اجازت نہیں ہے، غیر مسافہین، نہ کہ لذت لینے والے بن کر۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پھر جو تم نے لطف اٹھایا ہے اس مال کے ذریعے ان سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو دو انہیں ان کے مہر جو طے شدہ ہے، تو جو بھی مہر طے کیا گیا تھا اس کو ادائیگی کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مہر کو جو حق مہر جو ہے وہ اس کو ادا نہیں کیا جاتا، اور دو انتہائی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یا لکھ دیا جاتا ہے بہت زیادہ، لاکھ روپیہ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ لکھ دیں جی کون سا دینا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ دیا بھی نہیں جاتا، اور ایک یہ ہے کہ دوسری انتہا یہ ہے کہ حق مہر جو ہے وہ 1000 روپیہ لکھ دیں، 2000 لکھ دیں۔ تو آج کل کے زمانے میں 1000 2000 کا کون سا حق مہر ہوتا ہے؟ تو اچھا حق مہر ہونا چاہیے، اور وہ جو ہے صرف حق مہر نہ صرف یہ کہ اچھا ہونا چاہیے بلکہ اس کی ادائیگی بھی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی حق مہر کی ادائیگی کی نیت نہیں رکھتا، میں نے کون سا دینا ہے، تو پھر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ زنا کر رہا ہے۔ تو حق مہر جو ہے وہ لازمی ہے، یہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ہاں عورت معاف کر دے نہ لے وہ پھر ایک علیحدہ بات ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو دو انہیں ان کے مہر جو طے شدہ ہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اس میں تم راضی ہو جاؤ جس پر مہر مقرر کرنے کے بعد، یعنی جتنا مہر بھی چاہو مقرر کر لو، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اتنا مہر مقرر کرو، لیکن تم آپس میں جس پر بھی متفق ہو جاؤ وہ ٹھیک ہے۔ ان اللہ کان علیم حکیمہ، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو نہ رکھتا ہو طاقت تم میں سے مالی طور پر کہ نکاح کرے آزاد مومن عورتوں سے، یعنی مومن عورت کا پھر حق مہر ہے، پھر اور بہت سارے معاملات ہیں، تو اب ایک سہولت دی جا رہی ہے کہ جو کوئی عورتوں سے اس طرح جو ہے وہ آزاد عورت کو اگر وہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا تو کیا کرے؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو نکاح کر لے ان میں سے جن کے مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ مومن کنیزوں میں سے، یعنی پھر کنیزوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، تم آپس میں ایک دوسرے سے ہی ہو، یعنی وہ کنیز ہے تو کیا ہوا ہے تو عورت ہی، تو اس کے ساتھ بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، پس نکاح کرو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دو انہیں ان کے مہر بھلے طریقے پر، محسنات، اور وہ پاک دامنی اختیار کرنے والیاں ہوں، غیر مسافحات، محض لذت لینے والی نہ ہوں، یعنی پھر وہی بات کہ جب تم نکاح کرو تو نکاح کا مقصد جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ گزارنی ہے، ہمیشہ رہنے کی نیت سے جو ہے وہ ان سے نکاح کرو، محض لذت لینے کے لیے یا اس قسم کی چیز کرنے کے لیے نہ ہو۔ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، اور نہ ہی کوئی چھپی دوستی کرنے والی ہو، یعنی یہ بھی اب روک دیا گیا کہ جیسے آج کل چوری چھپے دوستی ہو رہی ہیں، واٹس ایپ میسج ہیں اور میسیجز ہیں اور کال ہیں نامحرموں سے، تو اس سے بھی روکا جا رہا ہے، یعنی اس وقت کوئی چھپی یہ بھی چھپی دوستی ہوتی ہے تو اس سے بھی روکا جا رہا ہے۔ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، اور نہ ہی کوئی چھپی دوستی کرنے والی ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، تو جب وہ قید نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ ارتکاب کرے بدکاری کا، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر نصف ہے اس کا جو آزاد عورتوں کے لیے سزا ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ کنیز سے نکاح کی اجازت اس لیے ہے، اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہو گناہ میں پڑنے سے تم میں، کہ میں گناہ میں پڑ جاؤں گا، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ کنیز سے نکاح کر لے۔ وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔
تو یہ جو کنیز ہے اس سے نکاح کی اللہ نے اجازت دی ہے، تاہم یہ ہے کہ کنیز سے جب نکاح ہو جائے گا تو اس سے اگر کوئی اولاد ہوگی تو وہ پھر آزاد ہوگی، وہ پھر یعنی وہ پھر کنیز نہیں ہوگی، بلکہ وہ پھر اس مرد کی بیٹی سمجھی جائے گی اور وہ آزاد ہوگی۔ اب آگے جو فرمایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شریعت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔ جو شریعت ہوتی ہے، قانون جو ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہوتا ہے۔ فرمایا یرید اللہ لیبین لکم، چاہتا ہے اللہ کے واضح کر دے تمہارے لیے ہدایت، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور رہنمائی دے تمہیں ان کے راستوں کی جو تم سے پہلے تھے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور نظر کرم فرمائے تم پر، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ، اور اللہ تو یہ چاہتا ہے، أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، کہ نظر کرم فرمائے تم پر، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو دنیا میں سزا دی جاتی ہے تو اس کا بعض کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان آخرت کی سزا سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ نظر کرم فرمائے تم پر، ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور چاہتے ہیں جو پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم ہٹ جاؤ سیدھی راہ سے بہت دور ہٹتے ہوئے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، چاہتا ہے اللہ کہ ہلکا کر دے تم سے بوجھ، وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کو جو ہے وہ بہت کمزور جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ انسان بہت کمزور ہے، ہم سب بہت کمزور پیدا کیے گئے ہیں، اللہ نے انسان کو بہت کمزور بنایا ہے۔ اب مال اور جان کی حرمت کا بیان، یہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر مال اور جان کی حرمت جو ہے اس کا احترام جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ احترام مال، احترام جان، کسی بھی سوسائٹی کے اندر اس کو بچانے کے لیے یہ اہم بات ہوتی ہے کہ وہاں احترام جان ہو، ایک دوسرے کو قتل نہ کیا جائے، احترام مال ہو، ایک دوسرے کو ڈاکہ مار کے، لوٹ کے، رشوت کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے ایک دوسرے کو ناجائز نقصان نہ پہنچایا جائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ ہو تجارت باہمی رضامندی سے تم میں سے، یعنی کوئی بھی ناجائز طریقہ، کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جو غلط ہے اس سے کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، بلکہ تجارت ہو، باہمی رضامندی ہو، اس سے جو ہے وہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال لو۔ یعنی میں نے کوئی چیز خریدنی ہے، میں نے پیسے دیے، چیز خرید لی، یا اسی طرح کسی اور نے کوئی چیز خریدنی ہے تو ہم نے لین دین کر لیا، تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن کوئی ظلم سے، زیادتی سے، کسی غلط طریقے سے مال لینے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں قتل نہ کرو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کا احترام کرو۔ انفسکم، آپ نہ قتل کرو اپنی جانوں کو، یعنی تم سب جن سے انسان ہی ہو، تو اگر کوئی انسان قتل ہوگا تو تم نے سمجھو اپنی نسل ختم کی ہے، اپنے آپ کو ہی قتل کیا ہے۔ تو وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، نہ قتل کرو اپنی جانوں کو، یا اس سے ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ خودکشی جو ہے وہ مت کرو، ایک یہ بھی مفہوم نکل سکتا ہے کہ کسی وجہ سے بھی ہو خودکشی مت کرو۔ تو وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، نہ قتل کرو اپنی جانوں کو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تمہارے حق میں بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جس نے ایسا کیا زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم عنقریب ڈال دیں گے اسے آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، کسی کو آگ میں ڈالنا، جہنم میں ڈالنا اللہ کے لیے کیا مشکل۔ اب آگے جو ہے ایک اصول جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ایک ہیلدی ایٹیچیوڈ جو ہے اس کی بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس قسم کا کردار جو ہے وہ پسند ہے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچتے رہو ان میں سے جو بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم داخل کریں گے تمہیں عزت والے مقام میں۔ ہیلدی ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ دیکھیں گناہوں کو علماء نے دو اقسام میں تقسیم کیا ہے، یعنی ہمیں یہ بڑے صحابہ کے دور سے آپ سمجھ لیں یہ تقسیم معلوم ہوتی ہے، بعد میں بھی۔ ایک کبیرہ گناہ ہے، کسی کو قتل کر دینا، زنا کرنا، سود کھانا، چوری کرنا، ڈاکے مارنا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اور ایک جو ہے وہ کچھ اس کے مقابلے میں کہہ لے کہ صغیرہ گناہ ہے،
جیسے کھانا جو ہے وہ ہر انسان کی ضرورت ہے، تو کوئی کھانا کھاتا ہے تو وہ ایسے طریقے سے کھا رہا ہے کہ وہ ایک بے ادبی والے سے انداز میں کھا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند نہ آئے۔ تو یہ چیزیں کچھ بہت چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں کہ کچھ دو قسم کے کریکٹر ہوتے ہیں، تو ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک وہ کریکٹر جو بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہا ہے کہ یار یہ کوئی بہت بڑے گناہ نہ ہو جائیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے تو پھر ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف کراتا ہے۔ ایک ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت جو ہے وہ بحث کر رہا ہے۔ کوئی آپ دیکھیں کبھی آپ نے جو ہے وہ پانی پی رہے ہوں تو کبھی بائیں ہاتھ سے پی لیں تو چمٹ جائے گا کہ یہ بائیں ہاتھ سے کون پانی پیتا ہے، تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے، دائیں ہاتھ سے پانی پیو۔ کوئی جو ہے وہ آپ جوتا پہننے لگیں تو بایاں پاؤں پہلے پہن لیں تو وہ تمہیں جوتا پہننے کی تمیز نہیں ہے، ایسے پہنو۔ وہ ہر اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کرتا ہے اور توجہ دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہونی چاہیے، البتہ بڑے بڑے گناہوں کے اندر ملوث ہے، سود کھا رہا ہے اور گندے کام کر رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ پریشان رہتا ہے کہ یار یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے نا یہ کہیں خلاف ورزی نہ ہو جائے، کہیں گناہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ جیسے ایک مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ حرام طریقے سے مال کما رہا ہے، اور اب حرام طریقے سے مال کما لیا اس نے، اب اس کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ میں اس کو کھاؤں کس طریقے سے، کھانے کا مسنون طریقہ کیا ہے، بیٹھ کے کھانا چاہیے، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، اور ایسے لقمہ توڑنا چاہیے، اور ایسے منہ میں ڈالنا چاہیے، اور ایسے چبانا چاہیے، تو ہے مال حرام۔ اس مال حرام کی کوئی فکر نہیں ہے کہ جو میں نے کمایا ہے وہ مال حرام ہے، البتہ ادھر آ کے وہ اتنا نٹی گٹیز میں پڑ گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنا اصول بتا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اصول یہی ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچتے رہو گے بڑے بڑے گناہوں سے جن سے ہم نے تمہیں روکا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے چھوٹے تم ویسے ہی دور کر دیں گے۔ بہت سارے جو انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ نیکیوں سے خود ہی جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ انسان کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس سے گناہ وہ خود ہی جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے۔ تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم داخل کریں گے تمہیں عزت والے مقام میں، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ تو یہ ہے ہیلدی ایٹیچیوڈ کہ انسان بڑے گناہوں سے بچے، اور چھوٹا اگر ہو بھی جائے تو اس پر اللہ سے معافی مانگے، اور دوسروں کو بھی دیکھے کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہے تو اس کے اندر اس کو توجہ دلائے، اور اگر اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ دوسروں کو بھی ٹوکنا کوئی مناسب نہیں ہے، تو انسان کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اب دوسرا ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ وہ حسد کرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے پاس مال ہے تو اس کے پاس مال ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس گاڑی کیوں نہیں، اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور آرزو نہ کرو اس کی فضیلت دی ہے اللہ نے جس میں تم میں سے بعض کو بعض پر۔ اب معاشرے میں بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں پر فضیلت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ کالا ہوتا ہے، اب اس بیچارے کا رنگ ہی کالا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، کوئی کسی کے اندر کیا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے اندر کیا، تو اب وہ دوسرے کو دیکھ دیکھ کے جلتے کڑتے رہتے ہیں کہ اس کے اندر ایسے کیوں ہے، اس کے اندر ایسے کیوں ہے، اس کے اندر ایسے کیوں ہے، تو جلتے کڑتے رہتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، آرزو نہ کرو اس کی فضیلت دی ہے اللہ نے جس میں تمہیں سے بعض کو بعض، کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی کوشش کرو، اللہ سے دعا کرو تمہیں بھی مل جائے، حسد نہ کرو کہ اس سے بھی جو ہے وہ چلا جائے۔ اور کسی کے اولاد زیادہ ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، کسی کی شہرت زیادہ ہے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ پھر اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ خاص طور پر جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ مرد یہ سوچے کہ میں مرد کیوں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مرد کیوں بنایا ہے، مجھے عورت بنانا چاہیے تھا، یا عورت یہ سوچنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ نے مجھے عورت کیوں بنایا ہے، مجھے تو مرد بنانا چاہیے تھا تو میں مرد ہوتی، تو لہٰذا یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اس سے روکا جا رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور آرزو نہ کرو اس کی فضیلت دی اللہ نے جس میں سے تم میں سے بعض کو بعض پر۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا،
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ اب یہ کیا ہے، مراد کیا ہے کہ نیکیاں، اللہ تعالیٰ نیکیوں میں کوئی کمی زیادتی نہیں کرے گا اس بنا پر کہ کسی کو کیا اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا۔ اگر کوئی مرد ہے تو وہ نیکی کرے گا تو اس کے لیے بھی اتنی اجر و ثواب ہے، اگر کوئی عورت ہے وہ نیکی کرے گی تو اس کے لیے بھی اتنی اجر و ثواب ہے۔ مثال کے طور پر رمضان آ رہے تو اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، چاہے وہ مرد و عورت، سب کو برابر اجر و ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ مرد کو زیادہ ثواب ملے گا، عورت کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھیں گے مرد عورت دونوں کو جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ ہاں، مرد کا افضل نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ ہے، عورت کا افضل نماز پڑھنا گھر کے اندر ہے۔ تو بہرحال جو بھی نماز پڑھے گا پابندی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اجر دے گا۔ تو اصل میدان یہ ہے کہ تم نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کی فکر کرو۔ تم جو یہ ان چیزوں کے اندر آگے بڑھنے کی فکر کر رہے ہو نا کہ یہ اس کا رنگ، میرا رنگ کالا ہے تو میں گورا ہو جاؤں، وہ جتنا مالش بندہ کرتا ہے اتنا ہی نیچے سے اور کالک جو ہے وہ نکل آتی ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر فکر نہ کرو، اللہ نے جیسا بنایا ہے بھائی ٹھیک ہے، اسی پر خوش رہو، مطمئن رہو۔ تو للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے جو اس میں جو وہ کمائیں گے، یعنی یہ نیکیوں کی بات ہو رہی ہے، نیکیوں میں سے حصہ ہے۔ وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو وہ کمائیں گی، یعنی وہ محنت کرے، دین میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ سابقوا الی الخیرات، نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، نیکیوں میں حسد کریں، نیکیوں میں رشک کریں۔ تو نیکیوں میں رشک کیا جا سکتا ہے کہ یار اس نے نیکی کی ہے تو میں اس سے آگے بڑھ کے جو ہے وہ اب نیکی کروں۔ حسد اگر لفظ نیکیوں کے لیے آپ کو پسند نہیں آتا تو رشک کا لفظ استعمال کر لے کہ نیکیوں میں جو ہے وہ رشک کرے کہ میں جو ہے اس سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور مانگتے رہو اللہ سے اس کے فضل میں سے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے تو وہ جو بھی جو ہے وہ مانگو گے اللہ تعالیٰ دے گا۔ تم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، اگر تمہیں کوئی چیز چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ہمیں تو سمجھایا گیا ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب پھر جو ہے وہ فرمایا کہ قانون وراثت جو ہے وہ حکمت اور عدل کے مطابق ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں وارث۔ پھر وراثت کی بات آ گئی۔ مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال میں جو چھوڑ جائے ماں باپ اور زیادہ قرابت دار، یعنی جو قریبی رشتہ دار ہے جیسے بیوی شوہر۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جنہیں پابند کر لیا ہے تمہارے عہد و پیمان نے، فآتوہم نصیبہم، تو دو انہیں ان کا حصہ۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر جو ہے وہ گواہ ہے، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو لہٰذا جس کا بھی وراثت میں جو حصہ بن رہا ہے ان کو جو ہے وہ حصہ دو۔ اب اگلی جو آیت آ رہی ہے، یہ آیت جو ہے یہ بڑی مشکل ہے عورتوں کے لیے ہضم ہونا، لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصول جو ہے وہ بتایا ہے۔ دیکھیں، ایک سکول ہے، مثال کے طور پر ایک سکول ہے، تو آپ اس سکول میں اگر دو پرنسپل لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ سکول تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایک پرنسپل یہ کہے گا کہ میری مرضی چلے گی، دوسرا پرنسپل یہ کہے گا میری مرضی چلے گی۔ آپ کوئی بھی دنیا کا ڈپارٹمنٹ اٹھا لیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ دو بنا دیں گے، یہ دونوں جو ہے وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، تو کیا ہے؟ ڈپارٹمنٹ تباہ ہو جائے گا۔ ایک جو ہے وہ اپنی مرضی سے ڈپارٹمنٹ کو چلانے کی کوشش کرے گا، دوسرا اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرے گا۔ تو لہٰذا ایک ہی جو ہے وہ سربراہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ایک انسٹیٹیوٹ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے وہ گھر کا ادارہ ہے۔ جیسے کسی بھی ادارے میں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اگر دو ہیڈ ہو جائیں گے تو وہ ادارہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر دو جو ہے وہ گھر کے اندر سربراہ ہو جائیں گے تو پھر گھر کا ادارہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو لہٰذا گھر کے اندر کسی ایک کی جو ہے وہ مرضی چلنی چاہیے، گھر کے اندر کسی ایک کا حکم جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ تو وہ ایک کون ہے جس کا حکم چلے گا؟ وہ مرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ گھر کے اندر اس کی مرضی، اس کی منشا، اس کا جو حکم ہے وہ چلے گا۔ ہاں، مشاورت ہوگی، مشورہ ہوگا، کوئی بھی کام جو کرنا ہے تو اس میں ایک دوسرے سے مشاورت کی جائے گی، بات چیت کی جائے گی، رائے لی جائے گی، مل جل کے فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن فیصلہ کرنے کے اختیار کس کا ہوگا؟ فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے کہ مرد جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ تو یہ صحیح اسلام کے مطابق، ہاں خود کوئی اپنا یہ اختیار
گھر میں کسی اور کے حوالے کر دے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، حاکم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ فضیلت دی ہے اللہ نے ان میں سے کچھ کو دوسروں پر۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے مردوں کو ہم نے فضیلت دی، کیا فضیلت دی ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے۔ یعنی ایک تو آپ دیکھیں کہ یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ بھائی جو کماتا ہے پھر اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کی مرضی چلتی ہے۔ تو گھر کے اندر مرد کما کے لا رہا ہے اور مرد کما کے لاتا ہے تو پھر مرد کی مرضی چلے گی، کیونکہ وہ سب کو کھلا پلا رہا ہے، اس کے خرچے سے سب جو ہے وہ کھا پی رہے ہیں، اس کے خرچے پہ سب جو ہے وہ پل رہے ہیں، تو لہذا مرضی بھی اس کی چلنی چاہیے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، یہ مکمل جملہ ہے۔ فَالصَّالِحَات، نیک عورتیں تو وہ ہیں جو قانتات، فرما بردار ہیں اپنے شوہروں کی، اوبیڈینٹ ہیں اپنے شوہروں کی، اپنے شوہروں کی بات کو ماننے والی ہیں۔ تو نیک عورتیں تو وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی بات مانتی ہیں۔ فالصالحات قانتات، پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں اپنے شوہروں کی۔ اب ان نیک عورتوں کی خصوصیات کیا ہے؟ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، حفاظت کرنے والیاں ہیں ناموس کی غیر حاضری میں شوہروں کی، بما حفظ اللہ، جیسے کہ حفاظت کی ہے اللہ نے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، بلکہ یہاں مکمل کر لیتے ہیں اس کو، حافظات للغیب، حفاظت کرنے والیاں ہیں ناموس کی، بما حفظ اللہ، جیسے کی ہے حفاظت اللہ نے۔ تو عورت کا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو ذمہ داری نہیں دی۔ اب عورتیں یہ سنیں اور بولیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کیوں نگران بنا دیا ہے، مرد کیوں قوام ہے، مرد کی کیوں مرضی چلے گی، ہماری مرضی کیوں نہیں چلے گی؟ تو آپ چلا لیں اپنی مرضی، آپ کی مرضی چلے گی تو قیامت والے دن آپ سے پوچھو گی، ہاں بھائی بتاؤ تمہارا بچہ بگڑ گیا، تم نے کیوں بگاڑا؟ تو جو قوام ہوگا پوچھ بھی اسی سے ہوگی۔ تو مرد اگر قوام ہے تو پھر قیامت والے دن پوچھ بھی مرد سے ہوگی، اور عورت اگر قوام ہوتی تو پھر قیامت والے دن پوچھ بھی عورت سے ہوتی۔ تو عورتوں کو اگر قوام بننے کا شوق ہے تو وہ بنے، لیکن قیامت والے دن پھر جواب دہی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے آسان معاملہ کیا کہ وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جنت چلی جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ نماز روزے کی پابند ہو، نمازیں پڑھے پابندگی کے ساتھ، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، جو فرائض ہیں وہ پورے کرے، اور وہ اس حالت میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، یعنی شوہر کہے کہ ہاں یہ میری فرما بردار تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عورت کو کہے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تو چاہ داخل ہو جا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو کہا جائے گا کہ جس جنت کے دروازے سے تو داخل ہونا چاہتی ہے اس جنت کے دروازے سے تو داخل ہو جا۔ تو لہٰذا عورتوں کے لیے تو ان کو تو یہ قوام نہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے ایک بڑی پوچھ سے، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے باہر رکھا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا بھائی اولاد دی تھی، بتاؤ ان کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا ان کو بنایا ہے۔ تو لہٰذا عورتوں کو خوش ہونا چاہیے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس مقام پہ رکھا ہے یہی ان کے لیے بہترین مقام ہے۔ اب جو ہے وہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، تو اس کا کیا اصول ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں تم ڈرتے ہو جن کی نافرمانی سے، کہ وہ بات تو مانتی نہیں ہے، ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ بات مانتی نہیں ہے، اور بات جو ہے وہ کنفلکٹ پیدا ہو گیا ہے میاں بیوی کے درمیان، اور کنفلکٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، کنفلکٹ ختم نہیں ہو رہا۔ تو واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں تم ڈرتے ہو جن کی نافرمانی سے، فعظوہن، سو نصیحت کرو انہیں نصیحت کرو۔ پہلے تو یہ ہے کہ انہیں سمجھاؤ کہ بھائی دیکھو تم بیوی ہو اور میں شوہر ہوں، تو بھائی گھر کے اندر جو اللہ نے اصول بتایا وہ یہی ہے کہ مرد کی مرضی چلے گی، تو تم جو ہے وہ سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا سسٹم ہے اسی کے اندر بہتری ہے۔ تو فائزوہن، نصیحت کرو انہیں۔ اچھا اگر وہ نصیحت سے بھی بات نہ مانے، وہ کہیں نصیحت نہیں،
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور نہ مانے تو الگ ہو جاؤ ان سے بستروں میں، بسترے ان سے علیحدہ کر لو۔ اور اگر پھر بھی جو ہے وہ نہ مانے تو پھر کیا ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر انہیں جو ہے وہ مارو۔ اب یہ جو ہے یہ آخری سٹیج ہے، یعنی چونکہ قوام ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، تو اس میں یہ جو ہے یہ پھر ایک آخری حد یہ ہے گھر کو بچانے کے لیے کہ تم انہیں مار سکتے ہو۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی جو ہے وہ حد بیان کیا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مفسر قرآن ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں اتاری، اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ رسول بھی جو ہے وہ بھیجے ہیں۔ تو کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا، تو لہٰذا وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اللہ یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ میں اگر سوچ بھی ہیں تو دل سے یہی بات نکلتی ہے، اللہ معاف کرے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ یہ اللہ نے تو کہا ہے کہ مارو، لیکن اس طریقے سے نہ مارو کہ اس کے جسم پر کوئی نشان جو ہے وہ پڑ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے چہرے پر نہ مارو۔ یعنی یہ جو مار ہے یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھاؤ اور ہڈی پسلی توڑ دو اور یہ لالو لال کر دو، اس کی جگہ جگہ جو ہے وہ نشان پڑے ہوئے ہوں، اور تو یہ کیا ہے جی، یہ قرآن کا حکم ہے جی وَاضْرِبُوهُنَّ، مارو انہیں۔ تو یہ پھر قرآن کا حکم نہیں ہے، یہ پھر قرآن کی من چاہی تفسیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ وہ قرآن کی تشریح کرے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مار سکتے ہو لیکن نشان نہ پڑے، اور یہ کہ چہرے پر مت مارو، یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم ایک سمبولک مار ہے۔ کبھی کبھی نا ہم اپنے بچوں کو بھی سمبولک مار مارتے ہیں، اگر ایسے زور سے اٹھا کے ہاتھ ماریں گے اور وہ ماریں گے اس طریقے سے کہ پتہ ہوتا ہے کہ اس جگہ ماریں گے تو کوئی ویسے بس ہلکا سا کوئی درد پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن شور بڑا ہوگا، او مار رہا ہوں مار رہا ہوں مار رہا ہوں، تو وہ بس ایک سمجھ لیں کہ اس طرح کا معاملہ ہے، کوئی یہ نہیں کہ آپ موٹا سے ڈنڈا اٹھاؤ اور مارنا شروع کر دو، بولو یہ تو جی قرآن کا حکم ہے اور قرآن میں آگے وَاضْرِبُوهُنَّ، تو لہٰذا نہیں، یہ پھر غلط ہو جائے، یہ پھر ظلم اور زیادتی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ پھر اس پر پوچھ بھی لے گا۔ تو وَاضْرِبُوهُنَّ، تو مارو انہیں، لیکن یہ تیسری، پہلی واضح نصیحت، دوسری بستر علیحدہ کرو، تیسرا جو ہے مارو انہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان ذرا سے اختلاف ہوا اور منہ سجا کے بیٹھ گئے ایک دوسرے سے، اور پھر کوئی ایک ناراض ہو کے چلی گئی اور پھر طلاق ہو گئی، کھلا گئی، تو یہ نہیں، یعنی وہ واضح نصیحت اور وہ بستر علیحدہ کرنا، اس سے تو کوئی گزرتا ہی نہیں ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ کہنا مانے تمہارا، یعنی اس کے بعد جو ہے وہ اگر وہ تمہارا کہنا ماننے لگ جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو نہ تلاش کرو ان پر کوئی راہ زیادتی کی، یعنی ان پر جو ہے وہ تم پھر کوئی ظلم زیادتی کرو جان بوجھ کے کہ اچھا اس نے کچھ کیا تھا تو تم کرو، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کہہ رہے کہ تم زیادتی کرو گے تو بچوں آ جانے ہمارے پاس، تو پھر جب آ جاؤ گے تو پھر جو ہے وہ تمہارے درمیان ہم فیصلہ کر دیں گے۔ اب آگے کیا بات آ رہی ہے، آگے یہ بات آ رہی ہے کہ فرض کریں میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوئے، اختلافات کے بعد ان کے اندر جو ہے وہ واضح نصیحت شوہر نے کی، وہ بات نہیں بنی، پھر بستر علیحدہ ہوئے، وہ بات نہیں بنی، پھر یہ جو ایک سمبولک مار تھی اس کے بعد بھی بات نہیں بنی اور وہ ناراض ہو گئی یا جو بھی ہوا، پھر بات چیت اب ان کے درمیان نہیں بن رہی، تو اس کے بعد اب کیا کرنا ہے، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ڈرو مخالفت سے ان دونوں کے درمیان، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو مقرر کرو ایک منصف شوہر کے گھر والوں میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف بیوی کے گھر والوں میں سے۔ یعنی اب اگر وہ آپس میں اب بات چیت نہیں کرنا چاہتے اور ان کا آپس میں بات چیت سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو پھر ایسے کرو ایک شوہر والوں اس کا ایک بندہ آ جائے، ایک بیوی کی طرف سے بندہ آ جائے، تو حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک ادھر سے شوہر کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے ایک بندہ آ جائے۔ إِن يُرِيدَا، اگر وہ چاہیں گے دونوں، اصلاح، اب یہ دونوں کون ہیں، ایک تو یہ دونوں سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میاں بیوی ہوں، کہ وہ چاہتے ہوں، بس ایسے ہوتا ہے نا
کہ بیوی ناراض ہو کے چلی گئی ہے، میکے بیٹھی ہے، اب ہفتہ گزرا، 10 دن گزرے، 15 دن گزرے، مہینہ گزرا، تو احساس ہوا کہ ہاں یار چلو تھوڑی غلطی اس کی بھی تھی، غلطی میری بھی تھی، تو اب ہمیں صلح کر لینی چاہیے یار، بس ٹھیک ہے، اتنا معاملے کو بڑھانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو ان کے اندر خود جو ہے وہ چیز ایک پیدا ہو جاتی ہے کہ یار ہم سے یہ غلط ہو گیا، لیکن پھر انا جو ہے وہ آڑے آتی ہے کہ اب جو ہے وہ میں کس طرح واپس جاؤں۔ تو شوہر کی گھر والوں کی بھی انا آڑے آ جاتی ہے کہ وہ جی ناراض ہو گئی ہے، ہم کیوں اس کو منانے جائیں۔ تو اللہ نے اس کا ایک راستہ بنا دیا ہے کہ ایک ادھر سے بندہ مقرر کرو، ایک ادھر سے بندہ مقرر کرو، پھر وہ فیصلہ کرے۔ تو ان یریدا، پھر اگر وہ دونوں چاہیں، اچھا ان دونوں میں ایک تو میں نے مراد لے لیا میاں بیوی، ایک یہ مراد ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں جو اب حکم مقرر ہوئے ہیں، فیصلہ کرنے والے جج مقرر ہوئے ہیں، تو ان یریدا اصلاح، اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح کی، یوفق اللہ بینہما، موافقت پیدا فرما دے گا اللہ ان دونوں کے درمیان، پھر اللہ ان دونوں کے درمیان مسائل حل کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خوب باخبر ہے۔ اب جو ہے وہ اسلام کی معاشرتی تعلیمات کا جو خلاصہ جو ہے وہ آ رہی کہ جو اسلام جو معاشرتی تعلیمات دیتے ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، پہلی بات تو یہ کہ بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ پورے قرآن حکیم میں 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کا حق بیان کیا ہے۔ تو ایک دفعہ ہم پیچھے پڑھائے ہیں سورہ بقرہ میں، اب یہاں سورہ نساء کے اندر یہ بات آ گئی کہ لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، شریک نہ کرو کسی کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، وبذی القربی، اور قرابت داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ، والجار ذی القربى، اور قرابت دار پڑوسی کے ساتھ، والجار الجنب، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ۔ ایک تو وہ پڑوسی ہے جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ایک وہ پڑوسی ہے جو نہ پتنی کو انہیں خاندان کا نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ پڑوسیوں کے بارے میں بڑے اسلام کے اندر ہدایات ہیں۔ وصاحب بالجنب، اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ، یعنی کوئی شخص اگر تھوڑی دیر بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ جیسے آپ رکشے میں سفر کر رہے ہو تو لوکل جو رکشہ ہے اس میں آپ بیٹھیں، کوئی سواری ساتھ آ کے بیٹھی تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کوشش کرے کہ اسے سہولت دیں۔ اسی طریقے سے گاڑی ہے تو گاڑی میں آپ لاہور سے اسلام آباد سے کراچی کہیں بھی سفر کر رہے ہیں، جہاں بھی آپ سفر کر رہے ہیں، تو وہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ کا بھی ایک ساتھ والے سیٹ پر ایک آپ کا پڑوسی بن جائے گا، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کریں۔ تو لہٰذا یہ بات ہر ایک کے ساتھ اسلام کرے۔ دیکھیں ہم نے کتنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، قرابت دار رشتہ دار پڑوسی اور غیر رشتہ دار پڑوسی، سب کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرے۔ اور وصاحب بالجنب، اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ جو تھوڑی دیر کے لیے پاس ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ، جو مسافر کر رہے تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ بھی جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے، تو مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ وما ملکت ایمانکم، اور ان کے ساتھ جن کے مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی کنیزیں اور غلام، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اسے ہو جو اترانے والا یا بڑائی کرنے والا۔ تو اتراتا ہے میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اور فخورا بڑائی کرنے والا ہے۔ الذین یبخلون، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں اور مال کو بچا کے رکھتے ہیں، مال کو بچانے کی فکر میں ہر ٹائم لگے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے 4 روپے بچا لیے جائیں۔ الذین یبخلون، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں۔ بخل کیا ہے کہ انسان جائز ضروریات پر بھی جو ہے وہ خرچ نہ کرے۔ ایک شخص جو ہے وہ بہت اچھا کھاتا ہے، کماتا ہے، لیکن کپڑے اس نے ایسے پہنے ہوئے ہیں کہ پھٹے پرانے، فقیروں والا اولیا اس نے بنایا ہوا ہے۔ اب وہ یا تو بخل کی وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں، اور یا یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت تقوی ہے، تو دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس کو چاہیے کہ اس کے جسم سے ظاہر ہو کہ بھائی یہ تھوڑا سا ماشاءاللہ ہیلدی آدمی ہے، ویلدی آدمی ہے، یہ اس کے پاس مال و دولت ہے، تو ظاہر ہونے چاہیے، کوئی اس میں ناپسندیدگی کی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے ایسے پرانے میلے کپڑے پہنے ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے یا رسول اللہ؟ کہا اچھے کپڑے پہنا کرو۔
تو اچھا لباس، اچھا جوتا، اچھی ہر چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو اب انسان اپنی ضروریات پر بھی جو ہے وہ خرچ نہ کرے اور بخل کرے۔ تو الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کا۔ خود تو کنجوس ہیں ہی، لوگوں کو بھی کہتے ہیں تم کیوں جو ہے وہ ادھر پیسے لگاتے ہو، کیوں پیسے ضائع کرتے ہو، کیوں ادھر پیسے جو ہے وہ نہ لگایا کرو۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کا۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں اسے جو دیا ہے اللہ نے انہیں اپنے فضل سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب۔ تو ایسے کافروں کے لیے جو بخل کر رہے ہیں، جو حق کو چھپا رہے ہیں، تو ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت والا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اب ان لوگوں کا تذکرہ جو ریاکاری کرتے ہیں، مال کو ریاکاری کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، دوسرا شخص ہے جو مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ والذین ینفقون، اور وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کا، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے۔ لوگ کہیں جی واہ جی واہ کیا آدمی ہے جی، اور مال کیسے خرچ کر رہا ہے جی، اور اللو تللو پر اڑاتے ہیں۔ یعنی شادی ہو رہی ہے تو وہ ڈھول باجے اور بینڈ باجے اور روپے پیسے پھینکے جا رہے ہیں اور اڑائے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کیا، یہ سب کچھ ریاکاری، یہ سب کچھ دکھلاوا ہے۔ تو والذین ینفقون اموالہم رئاء الناس، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مال تو خرچ کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک روپیہ بھی خرچ کریں، خواہ کسی شخص پر خرچ کریں، خواہ انفاق کریں، ایک روپیہ بھی خرچ کریں تو نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دے رہا ہوں، اس شخص کو نہیں دے رہا، میں اللہ کو دے رہا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آپ کو اس کا اجر و ثواب دے گا۔ اب ہوتا ہے دکھلاوا کہ لوگ دیکھیں گے جی میں یہ دے رہا ہوں، لوگوں کو پتہ چلے جی میں نے جو خرچ کیا ہے، لوگ یہ کریں، تو یہ پھر ایمان کی نفی ہے۔ بلکہ ایک حدیث جو بڑی سخت میرے ذہن میں آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا، ایک عالم ہوگا بہت بڑا، ایک شہید ہوگا، ایک بہت زیادہ مال خرچ کرنے والا ہوگا۔ تو عالم سے پوچھا جائے گا تو پوری زندگی کیا کرتا رہا؟ تو کہ جی میں دین سیکھتا رہا، سکھاتا رہا، ساری زندگی اسی میں گزری۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے تو نے دین سیکھا اور سکھایا اس لیے نہیں کہ میں راضی ہو جاؤں، بلکہ تو دین سیکھتا اور سکھاتا اس لیے رہا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں۔ تو لوگ تجھے بڑا عالم کہہ چکے اور اس کو اٹھا کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پھر شہید سے پوچھا جائے گا بتاؤ بھائی تم کیا کرتے رہے؟ تو وہ کہے جی میں نے تو جی بڑی آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بڑی کاوش کی آپ کے لیے، اور جو ہے وہ میں نے اپنی جان تک جو ہے وہ قربان کر دی، شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے تم اس لیے نہیں شہید ہوئے کہ تم میری رضا چاہتے تھے، تم اس لیے شہید ہوئے کہ لوگ کہیں جی کتنا بہادر آدمی تھا، دیکھیں جی یہ شہید ہو گیا۔ تو اس کو بھی اٹھا کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ جس کا تذکرہ یہاں بھی آ رہا ہے کہ وہ شخص جو مال بہت خرچ کرتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا کیا زندگی میں؟ کہے گا یا اللہ بہت مال تیرے راستے میں خرچ کیا۔ تو جواب ملے گا کہ تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے بڑا سخی کہیں، تو وہ لوگ تجھے کہہ چکے، تو اب اس کو بھی اٹھا کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ریاکاری ہے، نیکی کرنا، اور نیکی اس لیے کرنا کہ لوگ دیکھیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ومن حج یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے حج کیا اس نے شرک کیا۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ پھر دکھلاوا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ والذین ینفقون اموالہم رئاء الناس، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ ہی آخرت کے دن پر۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا، اور ہو گیا جس کا ساتھی شیطان، فساء قرینا، وہ تو پھر بہت برا ساتھی ہے۔ اب جو اللہ پر ایمان نہیں رکھ رہا تو اس کا تو شیطان ساتھی بن گئے،
اب جب شیطان ساتھی بن گئے تو وہ بہت بڑا برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا آفت آ پڑتی ان لوگوں پر، لو آمنوا باللہ، اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس میں جو رزق دیا ہے اللہ نے انہیں، اور خرچ بھی کرتے اور نیت بھی ٹھیک رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں کہ بھائی تمہاری یہ نیکیاں اس طریقے سے ضائع بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ تو وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، خرچ کرتے اس میں سے جو رزق دیا ہے اللہ نے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ تو ہمیں تو ایمان لانا چاہیے نا، ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ پر اور ہم مال خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ خوب جاننے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا ایک ذرے کے برابر بھی، اللہ تعالیٰ کسی پر رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو اللہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا ایک ذرے کے برابر۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر ہو کوئی بلائی تو کئی گنا کر دیتا ہے اسے۔ کتنے گنا؟ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہیں 700 گنا، ایک بیج سے اللہ تعالیٰ 700 جانے جو ہے وہ بنا دیتے۔ تو 1 روپیہ خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا بنا کے تمہیں لوٹا دے گا، اس سے بھی زیادہ بنا کے لوٹا دے گا۔ 700 بھی کافی نہیں، اس سے بھی زیادہ تمہیں بنا کے لوٹا دے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر کوئی بلائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر لوٹا دے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عطا فرماتا ہے اپنے پاس سے شاندار بدلہ۔ اب جو آیت آ رہی ہے اس کے اندر بڑا اہم مضمون ہے، انشاءاللہ بس یہ 2 آیات پڑھ کے ہم آج کی کلاس مکمل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن اپنی امت کے خلاف جو ہے وہ گواہی دینے پڑے گی کہ اے اللہ، میں نے ان تک تیرا دین پہنچا دیا تھا، میں نے ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اب اگر انہوں نے عمل نہیں کیا تو یہ خود جو ہیں وہ جواب دہ ہیں، یہ خود جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں۔ اور آپ سوچیں کہ ہم نے کیا سمجھا، ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں بچائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور یہاں پر جو کیا معاملہ آ رہا ہے، یہاں پر تو یہ معاملہ آ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ تو دونوں چیزوں کا سمجھ، شفاعت بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی فرمائیں گے، لیکن امت کے خلاف بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینی ہوگی، تو لہٰذا اعمال بھی ٹھیک ہونے چاہیے نا۔ آپ دیکھیں کسی کو کہتے ہیں، ایک جو ہے وہ کسی کو کہیں کہ یار میری سفارش کر دو، اور سفارش کیا کرنی ہو کہ وہاں کوئی جاب ہو اور جاب کے لیے گریجویشن جو ہے وہ شرط ہو، تو آپ کسی کو جا کے بولیں کہ بھائی میری سفارش کر دو، تو پوچھے یار وہاں تو گریجویشن چاہیے، تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ بولے میں نے تو میٹرک کیا ہے، تو پھر وہ کیسے سفارش کرے گا؟ تو ہم یہ متوقع کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم درخواست کریں گے کہ یا رسول اللہ ہماری سفارش کیجیے۔ حرکتیں ہماری کوئی نہیں ہیں، حرکتیں ہم نے کوئی، اتنے گناہوں کی پوٹلی کے ساتھ ہم کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ ہمیں سفارش کرے؟ سفارش تو یہ ہوتی ہے کہ چلو ایک آدھ نمبر کے اوپر نیچے ہو، لیکن یہ کہ گناہوں سے لدے ہوئے اور پھر یہ توقع کیے جا رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت پر ایک گواہ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بنا کر لائیں گے ان سب کے خلاف گواہ، ان سب پر گواہ، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ان سب پر گواہ، شہیدہ گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میں نے ان تک دین پہنچا دیا تھا، یا اللہ میں نے ان تک دین پہنچا دیا تھا، اب اگر انہوں نے دین پر عمل نہیں کیا اس کے ذمہ دار یہ خود ہیں، اس کے جواب دہ یہ خود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت واقعہ مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو کہا کہ مجھے تم قرآن سناؤ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، تو کہا ہاں مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت کرنا شروع کر دی، اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو اس پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور کہا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو بس کرو عبداللہ، ہاں مجھے اپنی امت کے خلاف جو ہے وہ گواہی دینی پڑے گی۔
وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا یومئذ یود الذین کفروا، اس روز چاہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور نافرمانی کی رسول کی، لو تسوا بہم الارض، کاش برابر کر دی جائے ان پر زمین، کاش ان کو نیست و نابود کر دیا جائے، کاش ان کو ختم کر دیا جائے، کاش ان کا وجود ہی نہ باقی رہے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ چھپا نہ سکیں گے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات، تو لہٰذا وہ وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چھپ سکے گی۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارے رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے، اور آیت نمبر 42 تک آج ہم نے پڑھا ہے، 19 نمبر سے شروع کیا تھا، 42 نمبر تک الحمدللہ آج ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس پر مجھے آپ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملیں گے اسی وقت۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔